إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حمدا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے پہلے سورۃ یوسف، اس کے بعد سورۃ الرعد اور پھر سورۃ ابراہیم نماز تراویح میں تلاوت ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و احسان سے جس مالک نے حضرت محترم قاری صاحب کو پڑھنے کی اور ہم فقیروں کو سننے کی توفیق دی ہے، اللہ بس اپنی رحمت سے یہ سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی سے اپنے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو ہمارے اس عمل کا مصداق بنا دے اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی مہربانی سے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ یوسف، جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھی گئی کہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد وہ تو فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین سے یہ مصر میں کیسے آئے اور پھر یہاں کیسے فرعون مصر کے غلام بن گئے؟ اللہ اکبر۔ تو فلسطین سے مصر میں آنے کی یہ ساری داستان سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا بچپن میں، جس کا اظہار انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ میں انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں سورج اور چاند کو اور 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یعقوب والد گرامی کو انہوں نے بتلایا۔ وہ نبی تھے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے کو بہت بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازنے والا ہے۔ بیٹے سے یہ کہہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، بھائیوں سے یہ ذکر نہ کرنا۔ اس خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان اور ان کی محبت ایک تو بیٹے ہونے کی ناطے تھی، اور ایک اس خواب میں جو بشارت تھی اس کی بنا پر ان کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے دو چند ہو گئی۔ ایک فطرتی عمل تھا، مگر دوسرے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے باپ کی محبت وہ
گوارا نہ ہوئی، وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، اور اپنے بھائی کو کنارے لگانے کی انہوں نے تدبیر سوچ لی، باہم مشورہ ہوا قتل کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ نہ، یہ جسارت نہ کرو، آخر بھائی ہے، ایسے کرو کہ کسی پرانے کنویں میں ڈال دو، آنے جانے والے لے جائیں گے ان کو، اگر ان کی قسمت ہوئی کہیں جینے کی، ورنہ کنویں میں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انہوں نے بالآخر کنویں میں ڈال دیا، اور شام کو جس وقت وہ والد گرامی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑی معصومی سے روتے پیٹتے کہنے لگے کہ جناب، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ خون آلود اس کے کپڑے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام بچ نہیں سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کا سارا مکر و فریب ہے، کہانی حقیقتاً کچھ اور ہے۔ کہانی یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور بھیڑیا بھی اتنا سمجھدار ہے کہ یوسف علیہ السلام تو سارا ہضم کر جائے اور کپڑے خون سے بھر کے ان کو دے دے۔ بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے، سمجھ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن صبر کے بغیر چارہ بھی کیا تھا۔ بالآخر قافلہ آیا، انہوں نے وہ کنویں سے گزرا، پانی کی تلاش میں انہوں نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان، غلام نوجوان وہ کنویں میں پڑا ہے۔ قافلے والوں کو اس نے ندا دی، آواز دی کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے۔ قصہ مختصر کہ وہ حضرت یوسف کو کنویں سے نکالتے ہیں، مصر لے جاتے ہیں، مصر جا کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو خریدنے والے وہ عزیز مصر ہیں، مصر کے حاکم ہیں، وہ خرید لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کو اپنی اولاد بنا لیتے۔ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو فقیروں کو نواز دے اور چاہے تو شاہوں کو محروم فرما دے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ نہ اس میں جوانی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس میں کسی بے کسی اور فقیری کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی فراوانی مال اور دولت، اس کی وہ سبب ہے اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہب لمن یشاء، لفظ ہی یہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہ موہبت ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور یہی کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ گھر رہے وہ، لیکن اس کی بیوی وہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ حسن و جمال پر فریفتہ ہو کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ کمروں میں بند کر کے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چنگل سے بچ کے بھاگتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلتے ہی اتفاق ایسا کہ اس کا خامن سامنے آ جاتا ہے۔
اور پھر وہ دہائی دینا شروع کر دیتی، ایک چور ایک چاتر۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی مظلوم ہیں، دہائی پڑی ہوئی ہے دنیا میں۔ 2 دن اخبار ہوئے نا، عورتوں کا دن منایا گیا، اخبار پڑھے، عورتیں مظلوم، عورتیں مظلوم، عورتوں کے یہ ہو گیا، ان کو آزادی دو، ان کو یہ کرو وہ کرو، سارے اخبار بھرے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں عورت نے کیا کردار کیا؟ عورت کے ہاتھوں مرد پٹتے ہیں، عورتیں ہی نہیں پٹتی، مرد بھی پٹتے ہیں۔ مرد ہی بے وفائی نہیں کرتی، عورتیں بھی بے وفائی کرتی، عورتیں بھی اپنے یرانوں کی بنیاد پر خامد کو ٹکانے بھی لگا دیتی ہیں، آئے دن اخباروں میں ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ آج عورتوں کی نسبت مرد زیادہ مظلوم ہے، عورتوں کی نسبت مرد زیادہ مظلوم ہے، اس لیے کہ عورتوں کی شرح پیدائش اس وقت زیادہ ہے، مردوں کی شرح پیدائش کم ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک وبال ہے، سمجھ لے بات۔ یورپ میں بھی یہی پوزیشن ہے، وہاں عورتیں زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ کیوں ہیں؟ پہلے کیا تھا؟ آج سے 50 60 70 سال پہلے کیا تھا؟ لڑکے نوجوانوں کے رشتے نہیں ملتے تھے، بچیاں نہیں ملتی تھیں۔ مثال مشہور تھی کہ رشتہ تلاش کرتے کرتے والدین کے جوتے گھس جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے رشتہ ملتا ہے۔ لیکن آج مرحلہ اس کے بالکل برعکس۔ آج اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ہفت روزوں میں، ماہ ناموں میں، فلاں بچی ہے، فلاں بچی ہے، یہ عمر ہے، یہ تعلیم ہے، جناب اس کے لیے رشتہ چاہیے۔ آج مردوں کے اشتہار نہیں ہیں، لڑکیوں کے اشتہار ہیں۔ آج الٹی گنگا چل نکلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ جب ہم نے یہ کہا عورتوں کو آزادی دینے کے لیے کہ ہر میدان میں ان کو لائیں، ہر کرسی پر ان کو بٹھائیں، ہر ملازمت ان کو دے، مرد کے برابر یہ ہوں، کسی مرحلے میں بھی یہ پیچھے نہ رہیں۔ پہلے تو خاتون خانہ تھی، پہلے یہ خاتون خانہ تھی، پہلے وقرنا فی بیوتکن کا حکم تھا انہیں، اور ہے گھر میں ٹھہرو، بازاروں میں چہل قدمی نہ کرو، گھروں میں ٹھہرو۔ چہل قدمی کا کوئی تصور نہیں ہے بازاروں میں عورتوں کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب ہم نے ہر میدان میں، ہر کرسی پر، ہر نوکری پر عورتوں کو بٹھایا، اب یہ ہماری کام کرنے والی ہیں، تو پھر جو کام کرنے والی ہیں وہ زیادہ ہی ہونی چاہیے نا، تاکہ سارے کام سر انجام دیں۔ پہلے سارے کام سر انجام دیتے تھے مرد، لڑکے تعداد میں زیادہ تھے۔ آج سارے کام دینے کی فکر میں ہیں عورتوں کے باروں میں، تو اب عورتیں ہمارے ہاں زیادہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وبال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی کیفیت یورپ میں، جہاں سے یہ عورتوں کی آزادی کی آواز اٹھی ہے، انہوں نے آزادی کی آواز دے کے مزہ چکھ لیا ہے، اور ہم نے ابھی مزہ نہیں چکھا۔ اس آزادی کا جو یہ نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں، نہ خاندان محفوظ ہیں، نہ اولاد محفوظ ہے، یعنی اولاد بھی، اور نہ ہی رشتہ ازدواج محفوظ ہے۔ مرد عورت پر بے اعتبارہ ہے، اور عورت مرد پر بے اعتباری ہے۔ یہ کیفیت ہے وہاں۔ خاندان کا تصور ختم ہو کے رہ گیا ہے، خاندانوں کا وجود وہاں نہیں ہے۔ بس جناب جس کی جو چاہت ہے وہ اس کے ساتھ روانہ، وہ اس کے ساتھ نکل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، بس یہی چیزیں وہاں چل رہی ہیں۔
وہی مرحلہ ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں۔ آپ بتلائیے، بازار میں نکلیں، بازاروں میں جتنے بھی اشتہار ہیں کیا مردوں کے ساتھ ہیں یا عورتوں کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ عورتیں اس لیے ہیں کہ وہ زیب و زینت بنیں، اشتہاروں کی، محفل کی زینت بنیں، بازاروں کی زینت بنیں۔ یہ شریعت، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین ان کو گھر میں عزت اور احترام دیتا ہے، دین ان کو ماں بناتا ہے، دین ان کو بیٹی بناتا ہے، دین ان کو بہن بناتا ہے۔ یہ مقدس رشتے ان کو دیتا ہے، بہن کے، ماں کے، بیٹی کے، یہ مقدس رشتے ہیں بیٹی اس کے۔ اور یہ مقدس رشتے ایسے ہیں، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ بہن، یہ عورت کا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ وراثت میں بہت کم حصہ ہے۔ عورت کو اللہ ذوالجلال نے بے وارث نہیں چھوڑا۔ عورت ہے، بیٹی ہے، باپ اس کی پرورش کر رہا ہے، بھائی نگرانی کر رہے ہیں، بڑی ہے تو خاوند نگرانی کر رہا ہے، خاوند نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کے برعکس ماحول کیا ہے؟ نہ خاوند ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا، بلکہ یہ بھی واقعات رونما ہیں، اخباروں میں آ چکے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ وہاں ماں کے ساتھ بیٹے شادی کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ اس کی بھائی شادی کر رہے ہیں۔ یہ ہے آزادی، یہ آزادی ہے۔ کیا یہی آزادی ہماری حکومت یا ہم یہاں پاکستان میں چاہتے ہیں؟ لعنت ہے ایسی ہے آزادی پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ پھٹکار ہے، یہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ آزادی کا کوئی راستہ نہیں۔ عورت صاحب مال ہو سکتی ہے، صاحب جائیداد ہو سکتی ہے، اس کا مال ہے، اس کا مال، وہ اپنے مال کی مالک ہے، وہ اپنے مال کی مالک ہونے کے اعتبار سے اپنی مرضی سے اس کا تصرف جائز کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر خاوند غریب ہو تو عورت خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اندازہ کیجیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ صاحب نصاب تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر مسکین آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سال گزرا، کہا زکوٰۃ مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیسے زکوٰۃ دے دوں، تو تو میرا خاوند ہے، تو تو میرا خاوند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ میں کیوں پوچھ لوں؟ تم پوچھو جا کے۔ نہیں، مال تیرا ہے، تو پوچھو۔ زینب گئی، زینب ان کا نام تھا، دروازہ کھڑکھڑایا، سلام دیا۔ کون؟ زینب۔ فرمایا کون سی زینب؟ زینب تو کئی ہیں۔ تو فرمایا عبداللہ کی زینب، عبداللہ کی زینب۔ آج بیٹھو، بتلاؤ۔ اگر عبداللہ مجھے کہتا ہے زکوٰۃ دے دو مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند کے ذمے بیوی کا نان و نفقہ ہے، لیکن بیوی کے ذمے خاوند کا نان و نفقہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ اب خاوند کے پاس تو ہے نہیں، تو بیوی اگر دینا چاہے تو خاوند کو زکوٰۃ تک دے سکتی ہے، صدقہ تک دے سکتی، اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ یعنی اسلام میں عورت بیکار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے۔ یہ مقدس رشتے ہیں عورت کے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندانی نصاب کو سمجھایا ہے۔ اور جس طرح سورۃ نساء میں نے ذکر کیا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ سارے رحم کے سرے، رشتے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جوڑے بنائے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے جوڑے بنائے،
اور یہ جوڑے آسمانوں پر اللہ بناتا ہے، اللہ آسمانوں پر جوڑے بناتا ہے، اللہ اچھے جوڑے بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے زوج بھی ہے، قرآن مجید میں امرا بھی ہے۔ امرا کا معنی اور تقاضا اور ہے، زوج کا معنی اور ہے۔ زوج وہ ہے جو مرد کے اور مرد اور عورت باہم یک جان یک قالب ہو۔ عورت مرد یعنی امرا وہ ہے جو مادر پدر آزاد ہو، وہ صرف عورت ہے، جوڑا نہیں ہے۔ سمجھ لیں فرق دونوں کو۔ انبیاء کی ازواج کو زوج کہا گیا ہے اور فرعون کی بیوی کو امرا کہا گیا ہے۔ فرق سمجھے؟ فرعون کی بیوی کو امرا کہا ہے اور نبیوں کی ازواج مطہرات کو اللہ نے زوج کے لفظ سے، ازواج کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ زوج کے معنی اور ہیں، امرا کے معنی اور ہیں۔ خیر یہ بات لمبی ہو گئی، اللہ اکبر، بات سے بات نکلتی ہے تو ادھر ادھر پھیل جاتی ہے۔ اس نے جناب ورگلایا اور پھر بات تو یہ تھی، وہ جس طرح کہتے ہیں چور بھی اور چاکر بھی ہیں، فنسارا بھی خود چاہا اور شکایت کرتی ہے کہ یہ اس کی کیا سزا ہے جو تیرے حرم پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پریشان ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہی کے خاندان میں سے کسی ایک نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یہ ہے قرینہ۔ معاملات کے فیصلے گواہ نہ ہو تو قرائن سے بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ لیں، یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قرائن سے بھی مسئلے ہوتے ہیں حل، اگر گواہ نہ ہو تو قرینہ اس نے کیا بتلایا کہ کون دونوں میں مجرم ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر قصوروار کون ہے؟ یوسف۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر قصوروار ہے بیوی تیری۔ یوسف بھاگے ہیں، اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بند کمرے میں بند کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا تو قمیض پیچھے سے بڑا ہوا تھا۔ اب وہ خامد کہنے لگا حیا کر، کوئی شرم کر، کہدے نال منہ مار دیے جنوں نال پالیا سی گھر، وہ دے نال ہی تیرا دل جڑا نا ورگلایا گیا۔ انہیں انہوں ملامت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے واقعہ، یوسف صبر کر، یوسف صبر کر۔ حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی یہاں ایک بات کہی ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے پوری سورہ یوسف کی، ضخیم، اور لکھی بھی سفر میں ہے انہوں نے، حج کے سفر پر۔ کیا بتا رہا ہوں، بہت بڑے علامہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے قاضی جو رحمۃ اللہ عالمین کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف کے مطابق نہ تھا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کا تو بیان لیا ہی نہیں گیا، یہ تو ایک فریق کا بیان سن کے آدمی نے فیصلہ دے دیا، حالانکہ فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ فریق ثانی کا بھی موقف سنا جائے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا موقف کیا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں یہ زیادتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کا بیان سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا، اگرچہ یہ یوسف علیہ السلام کے حق میں ہی تھا، ان کے حق میں ہی تھا، لیکن عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بیان بھی سنا جاتا، پھر فیصلہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پتہ چلتا کہ صرف تان و ملامت پہ بات ختم ہوتی ہے یا عورت کو سزا دینی پڑتی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ عورت کو اس نے تان و ملامت پر اکتفا کیا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی بات سنتے ہیں تو ممکن ہے عورت کو سزا مستوجب سزا بنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات پھیل گئی اور پھر اشرافیہ میں تو یہ اور بھی زیادہ پھیلی۔ وہ کر دے منڈے نو پاڑ کے، وہ آ کرتوت کی تھی ان نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اشرافیہ میں بات پھیل گئی، یہ بدنامی کا ٹکا لگ گیا۔ اس نے کہا اچھا میں بدنام ہوں، ابھی تمہیں سبق دیتی ہوں، آؤ سارییں آ جاؤ گھر میرے۔ گھر سب کو بلا لیا، کھانا رکھ دیا، پھل رکھ دیے، چھری کانٹے بھی رکھ دیے، کھانے پینے کے سارے سامان رکھ دیے۔
اور یوسف علیہ السلام کو ایک طرف سے کہا بھی ان کو پانی پونی بھی لا کے دو۔ جب یوسف علیہ السلام لے کے پانی آئے، انہوں نے دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئیں، کہنے لگیں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور ساتھ مبعوث ہو کے دیکھیے، یہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا، ان کہنا چاہیے کہ جو چاتر تھی، چاتر ہاتھ کاٹے، وہ ہاتھ اس لیے کاٹے تھے یوسف، ہم تو تیرے لیے ہاتھ خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ یعنی یہ اور مصیبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ پہلے تو تھی ایک کی طرف سے آزمائش، اب تھی سارے اشرافیہ کی طرف سے آزمائش، ساری دعوت دے رہی ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور ساتھ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ویکھ لیا جائے مزہ، تانے مینوں دے دیا سر، میری گل نہ مننی تے جیل پہنچا داں گی۔ اے جناب مظلوم عورت، تے مرد جڑا ہے وہ بڑا ظالم، وہ آندھی ہے جے آنکھیں نہ لگیا نا تو جیل پہنچا داں گی۔ جب یہ بات سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس وقت کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی، یا اللہ اس برائی سے بچا لے، جیل میرے لیے پسند ہے، جیل جانا گوارا ہے، یہ برائی میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان کی بات، یہ ہے ایمان کی بات۔ یعنی انسان ہر آفت برداشت کر سکتا ہے لیکن اس برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم صدیقہ نے بھی کیا کہا تھا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خامند کے اللہ ذوالجلال نے امید ظاہر کی تو انہوں نے کیا کہا تھا سورۃ مریم میں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا۔ شریف عورت وہ اس قسم کے اس قسم کی بات کا تصور نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی لیکن یہ اقدام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اہل ایمان وہ ہر تکلیف، ہر آزمائش وہ برداشت کر سکتا ہے لیکن اس برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن۔ یا سوچئے ایک بات دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی یہ بات بڑی معنی خیز ہے۔ کیا فرماتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اللہ اگر آپ نے اس سے مجھے نہ بچایا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے خطرہ ہے کہ میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ گویا برائی سے بچانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی انسان برائی سے بچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ نیکی سے جہاں نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، وہاں برائی سے بچاؤ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا، اس نے بھجوا دیا جیل۔ اب یوسف علیہ السلام جیل بیٹھے ہیں، بات جو نہ مانی اس کی، کہا تھا کہ میں جیل بھجوا دوں گی، اس کو بھیج دیا جیل۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ مجھے جیل پسند ہے، جیل جانا گوارا ہے، یہ کام گوارا نہیں ہے۔ جیل چلے گئے، جیل کے ساتھی ہیں، وہاں ان کو خواب آتا ہے، ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں۔ ایک خواب یہ تھا کہ میرے سر کو میں جو ہے نا وہ کیا ہے شراب ہے اور اس کو کوے کھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں انگور سے شراب بنا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو شراب بنانے والا ہے وہ بادشاہ کا ملازم بن جائے گا اور اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور اس کا سر جو ہے نا وہ کوے اور جانور جو ہے نا وہ کھائیں گے جس میں اس کا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح ہو گیا، وہ بچ گیا بچنے والا۔ پھر ہوا کیا
یہ جیل میں جاتے ہیں۔ جیل میں جانے کے بعد بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ 7 اچھی خاصی موٹی تازی گائے ہیں، وہ کھا رہے ہیں کمزور گاؤں کو۔ اسی طرح 7 بڑے اچھے بھرے ہوئے دانوں کے سٹے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 7 بالکل خشک بیکار ہیں۔ یہ خواب آیا۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا یہ خواب کیسا ہے؟ کہنے لگا اضغاث و احلام، اس کا کوئی خواب نہیں، بس ایسے پریشان خیالات ہیں۔ وہ جو تھا نا بچا ہوا، وہ کہنے لگا ٹھہرو، مجھے موقع دو، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ وہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جیل میں۔ قصہ مختصر، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے خبر دے دی کہ آئندہ مستقبل میں پورے علاقے میں قحط پھیلنے والا ہے۔ پہلے 7 سال اچھی طرح فصل ہوگی، اس کے بعد قحط پڑے گا۔ اس فصل کو تم سٹوں میں سنبھال لو تاکہ قحط کے دور میں ان سٹوں کو گندم نکال کے اپنے کام لا سکو۔ چنانچہ جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتلائی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اتنا عقل مند آدمی، اتنا سمجھدار آدمی جیل میں پڑا ہے، لاؤ اس کو۔ گئے لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو جا کے کہا کہ جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تورات کا بیان تو یہاں یہ ہے کہ جب پیغام آیا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ چل نکلے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے میرا پلہ صاف کرو، میرا جرم بتلاؤ، مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا تھا، وہ جو ہاتھ کاٹنے والی تھیں انہوں نے کیا کرتوت کی تھی، پہلے ان سے پوچھو، میرا پلہ صاف کرو، میرا دامن صاف کرو، جو مجھ پر الزام تھا اس سے مجھ کو بری الذمہ کرو۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بیوی کو بلایا اور اس کی سہیلیوں کو، تو پھر وہ کہنے لگی ہاں سارا مکر ہمارا تھا، سارا قصور ہمارا تھا، یوسف بالکل بری الذمہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر صفائی جب انہوں نے دی تب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے، اور بادشاہ نے انہیں اپنا مشیر بنا لیا۔ مشیر ہی نہیں بنایا بلکہ امور حکمرانی سارے حضرت یوسف کے سپرد کر دیے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے جس طرح خواب کی تعبیر بتلائی تھی اسی طرح فصل کو سنبھالا، اور پھر جب قحط کے دن آئے تھے ان قحط کے دنوں میں اس فصلوں کو تقسیم کرنے کا انتظام کیا۔ شام میں یعنی فلسطین میں بھی یہ قحط تھا، وہاں پھر بھائی آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تعجب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، بھائی نہیں پہچانتے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم اکیلے ہو، اور کوئی بھائی ہے تمہارا؟ ہاں ایک اور بھائی ہے۔ فرمایا ان کو بھی آئندہ واپس لے کے آنا، ورنہ میں اس کے حصے کا دانہ نہیں دوں گا، اس کو لاؤ گے تو پھر دانہ دوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ چلے گئے، باپ سے جا کے کہا کہ بادشاہ نے تو یہ بات کہی ہے۔ باپ پہلے ہی ان سے ناراض تھا کہ تم نے یوسف سے کیا کیا، اب یوسف کے بھائی سے بھی تم کیا کرو گے، لیکن انہوں نے بالآخر یقین دلا کے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی کو بھیج دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کی بتلائی ہوئی ترکیب سے جب اس کو فصل دی، کنک دی، گندم بوریاں ان کو دی، تو جو بھائی کی بوریاں تھیں ان میں ایک پیالہ رکھوا دیا۔ یہ ترکیب بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی، جس طرح قرآن مجید نے بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما کانا ان یاخذ لاخیہ علی دین الملک، اللہ فرماتے ہیں بادشاہ کے دین کے مطابق یہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ترکیب بتلائی اس کے مطابق وہ
مجبور ہو گئے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے پر. جانے لگے ایتو الحیر انکم لسارقون، اور قافلے والو، اور قافلے والو تم تو چور ہو. ہیں ہم تو گندم لینے آئے ہیں، چور تو نہیں ہے، چور نہیں ہے، تلاشی دو. تلاشی دی تو بالآخر بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا. اب بتلاؤ تمہاری سزا کیا ہے؟ بھئی جو چور ہے اس کو پکڑ لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو اپنے پاس رکھو. اس طرح بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. بھائی کو یوسف علیہ السلام نے بتلایا، وہ ابھی تک نہیں پہچان سکے تھے. گئے جا کے باپ کو بتلایا، باپ اور زیادہ، حضرت یعقوب اور زیادہ پریشان ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ بھی چلی گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی، بینائی بھی جاتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ دیکھیے کہ وہ جو سامان لے کے گئے تھے اس میں یہ بھی ترکیب تھی کہ ان کو کچھ ان کے سامان میں جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں. اور جب تیسری بار پھر جاتے ہیں تو بادشاہ سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری پونجی ہے. اللہ اکبر، بڑے عجیب الفاظ ہیں. ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. بادشاہ ہمارے پاس تو ایسی پونجی ہے جو تھی ہم ساری سنبھال کے لے آئے ہیں، یہ قبول کر لو اور اس کے عوض ہمیں اور دو. یہی نہیں بلکہ اور مزید دو. اللہ اکبر. یہاں ایک بات حضرت غالباً حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب دعا کرتے تھے نا، وہ دعا یوں کرتے تھے، اللہ سے جو مانگتے تھے ایک دعا ان کی یہ بھی ہوتی تھی، اللہم انا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. یا اللہ یہ جو ہم عمل کی پونجی کر رہے ہیں نا یہ تو بڑی ہی ناکارہ ہے، کھوٹی ہے، ناقص ہے. اللہ اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر کے ہمیں اور بھی نواز. دیکھیے نا اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اس کے بدلے میں پورا دے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا اور یوسف علیہ السلام نے حسب توفیق یا حسب حساب ان کو گندم دی. یوں وہ لے کے بھائی کے پاس گئے، والد صاحب کے پاس گئے، اور والد صاحب کے پاس جب جاتے ہیں ساتھ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام اپنی قمیض بتلاتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کی بپتا بھی بتلاتے ہیں. وہ تو رو رو کے بیٹوں کے صدمے میں نابینے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کے والد صاحب کے آنکھوں کے اوپر لگاؤ، اور لگا کے دیکھو اللہ ذوالجلال بینائی بحال کر دے گا. یہ آخری بار جب گئے اس وقت تعارف باہم ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں شعور ہے کہ تم نے یوسف سے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا تم نے یوسف سے؟ ہیں یوسف آن تک یوسف، وہ کہہ رہا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں آنا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب شرمندے ہوتے ہیں. باپ کو پھر کہتے ہیں کہ جاؤ ابا جی کو بھی لے کے آؤ. وہ آتے ہیں اور آ کے والد کو والدہ کو تخت پر بٹھا لیتے ہیں، اور بھائی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ھذا تعبیر الرؤیا یا ابا جی یہ ہے وہ تعبیر جو میں نے بچپن میں خواب میں دیکھی تھی. یہ ساری تفسیر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں بیان کی ہے. اور آخر کی آیت جو ہے بہت سی باتیں اور بھی ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو بات کہلوائی گئی ہے، چھوڑتا ہوں ساری تفسیر. آخری بات کیا ہے
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس پورے قصے اور کہانی میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ یہ ان دنوں صورت نازل ہو رہی ہے جب اہل مکہ، مشرکین مکہ جناب اپنے دیوان میں بیٹھے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح نپٹیں۔ کچھ کہتے ہیں ان کو قید کر دیں، کچھ کہتے ہیں ان کو قتل کر دیں، کچھ کہتے ہیں ان کو جناب ویسے مکے سے نکال دیں۔ بالآخر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ جناب حاشیوں کے علاوہ باقی جتنے قبائل ہیں ایک ایک نوجوان ان کا لے لیا جائے، اور صبح گھر سے یہ نکلیں تو حملہ آور بیک وقت کر دیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس قصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا او عقل دے ٹھیکے دارو، ابو الحکم تھا نا وہ، عقل کے ٹھیکے دارو، تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے تمہارے لیے۔ اور جس طرح آج تم منصوبے بنا رہے ہو، یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی بھائیوں نے منصوبے بنائے تھے، لیکن بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ سرنگوں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے معافی مانگی۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ تم بھی یوسف کے بھائیوں کی طرح میرے نبی محمد رسول اللہ سے معافی مانگو گے۔ اور بالکل پھر فتح مکہ کے موقع پر وہی بات حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام نے فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالآخر کہی تھی، اذهبوا انتم الطلقاء، سب جاؤ، چلے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، میں نہ تمہارے اوپر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ ذوالجلال نے سورت کی آخری آیت میں یہی بات کہی کہ عقل والو تمہارے لیے اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ میرے نبی کے خلاف جو کچھ کر رہے ہو یہی کچھ میرے نبی یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں نے کیا تھا، بالآخر جو ان کا نتیجہ نکلا وہی تمہارا نتیجہ نکلے گا، آئندہ تم دیکھ لینا۔ اور وہ ہوا اسی طرح جس طرح اللہ ذوالجلال نے اس میں اشارہ کیا تھا۔ آگے صورت میرے بھائی رعد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا، اپنی عظمت کا تذکرہ مختلف اسالیب میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد صورت ابراہیم ہے۔ صورت ابراہیم میں بھی توحید ہی کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو وعظ تھا اس کا بیان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ مکے والوں تم تو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور یہ سرزمین مکہ اس کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں کھڑے ہو کے دعائیں کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو ان مورتیوں کی عبادتوں سے بچانا۔ ابراہیم نے تو ان بتوں کی پوجا سے بچنے کی دعا کی تھی۔ آج تم کتنے بے شرم ہو کہ ملت ابراہیمی میں شامل کہتے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور انہی لات عزا اور منات سے ہم نے جھکے ہوئے ہو۔ تمہارا کیا واسطہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ تو اس طرح سورت ابراہیم میں ان اہل مکہ کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی علاقہ اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ باقی دعوت اور باقی توحید کی بات سورت ابراہیم میں وہ اس سے علیحدہ ہے، لیکن مسئلہ یعنی کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس کے صورت الحجر ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے قاری صاحب۔ پھر صورت نحل ہے، وہ بھی انشاءاللہ، اور اسی کے بارے میں پھر کل بھی سبق میں کچھ عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔